بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو شخصیت اللہ رب العالمین کی بھی برگزیدہ شخصیت ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے پیار فرماتے ہیں، برگزیدہ اسی لحاظ سے کہا جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم آپ کے بھی دل کا اور آنکھوں کا چین شخصیت ہے۔ ایسی شخصیت جو سیدہ طیبہ فاطمہ کے دل کا بھی چین ہے، اور ایسی شخصیت جو مکہ کی سردار عورتوں میں سے ایک عورت ہے، جس نے اپنے مال کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محاذ پہ اپنے طور پہ مدد فرمائی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر اللہ پاک اپنی خاص الخاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج 10 رمضان شریف آپ کا عرس پاک پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ وفات ہے آپ کی 10 رمضان شریف کو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی وفات ہوئی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا یہ سال غم کا سال ہے۔ وہ شخصیت طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو مکے کی سردار عورت کہا، اور اتنی امیر عورت کہ ہر امیر بندہ بھی ان کا اپنے طور پہ، ہر امیر سے امیر بھی تاجر جو تھا اس وقت، وہ بھی مقروض تھا۔ سیدہ طیبہ کی ذات وہ ذات ہے جن پہ اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب سے کہہ کہ وہ اپنی بندی کو اس کے رب کا سلام ہو، اس کی بندی کو اس کے رب کا سلام ہو۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما میرے بہت ہی پیار فرمانے والے ہر دل عزیز شخصیت، خلیفہ فخر ملت عالم اسلام کے مبلغ اسلام، حکیم الامت پیر سید حکیم فیض احمد فیضی صاحب جمشیر کلاں، آپ کا آستانہ ہے۔ تشریف فرمایا، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے، قیمتی لمحات سے مجھے نوازا، اور جناب میرے تشریف فرما اس پروگرام کو چار چاند لگانے والی شخصیت، بہت ہی پروفیسر جناب ملک غلام رسول ظہوری صاحب، جو ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، علاقے بھر میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اللہ پاک مزید ان احباب کو عزتوں سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ تو میں چند سوال ناظرین محترم پیر صاحب سید فیض احمد فیضی صاحب کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک خدیجۃ الکبریٰ کو جو نبی کریم رؤوف رحیم سے عشق تھا، آپ کو جو عشق تھا، اس کی مثال ہمارے ناظرین کے سامنے، اس پہ روشنی مہربانی۔ نبی پاک صاحب لاک مالک کون و مقام والی دو جہاں کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا شمار کائنات کی مخصوص ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، مخصوص ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ لیڈیز میں آ کر آپ دیکھا ہے، خواتین پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں 4 خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جن میں سیدہ مریم ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، سیدہ ہاجرہ ہے، اور بعض لوگوں نے لائبہ جو جنت کی حوروں کی سردار ہے اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے۔ اللہ حضرت نبی پاک صاحب اللہ کی ویسے ہی پورا مکہ گرویدہ تھا آپ کی صداقت اور امانت کی بنا پر۔ جب سیدہ خدیجہ کو پتہ چلا، کیونکہ آپ بہت بڑی بزنس مین عورت تھی، بزنس ویمن تھی، علماء حق لکھتے ہیں کہ 1000 اونٹ تقریباً 24 گھنٹے 12 ماہ سفر میں ہی رہتا تھا، سبحان اللہ، آپ کے سامان و تجارت کو لے کر،
جی تو جب آپ نے دیکھا کہ ایک مکے کا ہی نوجوان، بہت خوبرو نوجوان، ایماندار بھی ہے، کیوں نہ اس سے کاروبار کروایا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان تھی، ان کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی پیدائش کے وقت بھی آپ کے قریب تھیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اور وہ صفیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھابھی بھی تھیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھائی تھے عوام بنت خویلد، صحابی رسول ہیں، وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے. ان کے ساتھ سیدہ صفیہ کی شادی ہوئی تھی. اب ان کے لیے پہچان جان کرنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں تھی، جو سنا وہ تو سنا ہی تھا. پھر سیدہ صفیہ کے توسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کا شرف حاصل کیا. آپ کو کاروبار کے لیے شام میں تجارت کے لیے بھیجا گیا، اور مختلف ادوار میں، مختلف دوروں میں، مختلف جگہوں پہ بھیجا گیا. آپ کا ایک خاص وتیرہ تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ آپ جب بھی کسی جگہ پہ کاروبار کے لیے کسی کو بھیجتی تو اپنے غلام میسرہ کو کسی طریقے کے ساتھ اس کی رکھوالی کے لیے بھیجا کرتی، نگرانی کے لیے، بھیجتی، خفیہ طریقے، معلومات کے لیے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ میسرہ اس کے ساتھ بھیجتی، ان کے پیچھے ایک اور غلام ہوتا تھا، دیکھنا کہیں میسرہ بھی اس کے ساتھ نہ مل جائے. یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری مبارکہ آئی، ان کو کاروبار کے لیے بھیجا، تو میسرہ کو یہ تنبیہ کی کہ میسرہ دیکھنا راستے میں محمد نامی شخصیت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آ جائے. یہ ان کی محبت کا ابتدا تھی. پہلے نگرانی کے لیے بھیجا کرتی، ہاں، ان کے لیے آپ خادمی کے لیے بھیجا کرتی. سبحان اللہ. یہ محبت کا نتیجہ ہے ان کی کا، کہ یہاں پر وہ دل ہار بیٹھی تھی محبت رسول میں. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ جب کاروبار میں اتنی اچھی برکت ہوئی تو انہوں نے خود ہی اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سرکار دو عالم تک عقد نکاح کا پیغام جو ہے بھیجا. آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس کے مشاورت کی، تو چند ایک راؤسا جو قریش کے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، یہ 3 چچاؤں میں شامل ہیں، وہ تھے. 2-4 اور بھی ساتھی تھے. ادھر سے ورقہ بن نوفل اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کیے کہ عرب کا یہ بے تاج بادشاہ ہے، آپ کے مناقب بیان کیے، آپ کے شجرہ نسب پڑھا، نسب کے لیے ان کا بیان کیا. اس کے بعد خطبہ نکاح دے کر نکاح مسنونہ، جس کو آج ہم کہتے ہیں نکاح مسنونہ کہہ دیتے ہیں، اس کو نکاح مسنونہ کی بنیاد رکھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عقد خدیجہ الکبریٰ ہو گیا. اب کیا ہوا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف ملا، کائنات میں وہ پہلی عورت ہے جو نبی محمد مصطفیٰ آخر الزمان پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا. اچھا پیر صاحب، وہ منظر کشی بھی کیجیے اپنے الفاظ کے مطابق، اپنے الفاظوں میں وہ منظر کشی کہ جب سیدہ پاک موجود تھی، نبی کریم رؤوف الرحیم پر پہلی وحی نازل ہوئی، کیا بات ہے، کیا کیفیت تھی سرکار کی، اور کیسے محبت بڑا انداز سجدہ کی طرف سے تھا، اور کیا کیا ماشاءاللہ الرحمن وہ سارا منظر. غار حراء میں جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا، جبریل امین تشریف لائے تو اقرا، آپ نے خاموشی اختیار رکھی. دوبارہ جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہے اقرا، آپ نے پھر خاموشی رکھی. یہاں پہ ایک راز کی بات ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہے نقطے کی بات، بہت بڑے نقطے کی. اقرا کہتے ہیں گھوری صاحب پڑھنے والے کو. بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، اگر ان پڑھ ہوتے تو اقرا کہا ہی نہ جاتا. اقرا کہا ہی اس کو، یہ پڑھے جی نورانی صاحب اقرا، یہ پڑھے قرات کریں، آپ پڑھنا آتا اور اقرا کہا جائے گا، پھر ہی اقرا کہا جاتا. یہ نقطے کی بات ہے، نقطے کی بات ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ کہنے کے بعد جب آپ نے سٹارٹ لیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے حکم سے نا سارا کچھ ہوا، اللہ کے حکم سے پڑھ، تو آپ نے 5 آیات کریمہ سورہ الہ کی تلاوت فرمائی ہے حضرت جبریل امین کے سامنے. جبریل امین نے نہیں، سرکار دو عالم نے. یہی سب سے بڑی نقطے کی بات ہے کہ جب جبریل نے پہلے کہا اقرا پڑھ، 3 مرتبہ کہا کہ اپنے رب کے حکم سے پڑھ، تو بعد میں سرکار دو نے 5 آیتیں بذات خود پڑھی ہیں، وحی کے ذریعے نہیں، بذات خود القاء کے ذریعے پڑھی ہیں. آپ نے پڑھی ہے تو آپ کی طبیعت جو ہے نا اس وقت جب وحی کی کیفیت ہوتی تھی بہت زیادہ، سرکار دو عالم کا بخاری میں مسلم میں فرمانا ہے کہ اس طرح کی گرجدار آوازیں آتی تھیں کہ حالت غیر ہو جایا کرتی تھی. آپ جلدی سے گھر تشریف لائے، چونکہ وہ پہلی وحی تھی، تو آپ نے کہا خدیجہ مجھے سردی لگ رہی ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر چادر مبارک اڑا دی. آپ نے کہا کہ مجھے کپ کپی طاری ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی فصاحت و بلاغت کو بھی سلام ہے کہ یا رسول اللہ مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام آ رہا ہے. آپ نے کہا خدیجہ اس وقت تو میری حالت بہت بری ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے ایک اور اوڑھنی اڑا دی جائے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ 3 چادریں اڑا دی گئی، 3 چادریں مبارک.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بھائی کزن جو تھے ورقہ بن نوفل ان کو بھی بلایا گیا. وہ چونکہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم فاضل تھے, انہوں نے گواہی دی کہ خدیجہ مبارک ہو تمہارا خاوند خدا کا آخری رسول ہے جس کے اوپر وحی کا نزول ہو چکا ہے. یہ اس وقت کی کتب میں بھی ابن ہشام نے بھی لکھا ہوا ہے اس کو, سیرت ابن ہشام میں بھی لکھا ہوا ہے اس کو. اب سب کتابیں جب ملتی ہیں اس کے بارے میں مقام عشق اور ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ورقہ بن نوفل نے گواہی دی اور سرکار دو عالم کو پتہ نہ ہو کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں. آپ غار حرا میں جاتے ہی صرف معاہدے کے لیے, مشاہدے کے لیے جایا کرتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک امتحان چھوٹا سا آپ کو بتا دوں. کیا ہوا؟ آپ نے اپنا سر اقدس کچھ دیر کے لیے برہنہ کیا. یا رسول اللہ اس طرف دیکھیں, اب وہ شخصیت نظر آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اب تو نظر نہیں آ رہی. آپ نے چادر مبارک سر پہ رکھی, آپ نے فرمایا اب؟ انہوں نے کہا اب کھڑی ہے وہ شخصیت. آپ نے کہا مبارک ہو آپ کو کہ یہ فرشتہ ہے, خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. اس راز کیا تھا سارے برہنہ کرنے میں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم موجود تھا کہ کہیں پہ بھی عورت کا سر ننگا ہو وہاں پر فرشتہ نہیں آیا کرتا. تو جب آپ نے دوبارہ اڑا فرشتے کی موجودگی تو آپ نے گواہی دی کہ واللہ یہ فرشتہ ہے جو آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہے. یہاں سے ہمیں درس بھی ملتا ہے ہماری بہنوں کو, ماؤں کو, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اس فعل سے کہ خدا را ننگے سر نہ رہا کرے تاکہ رحمت کے فرشتے دور نہ رہے, آپ کے گھر آیا جایا کریں. آپ ایک پڑھی لکھی باپردہ اور سب سے بڑی کہ مکے کی سب سے بڑی تاجر عورت تھی. اچھا ناظرین محترم, آپ کے بارے میں یہ موجود ہے جب سیدہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت ایمان لائی تو ساری کی ساری جو اپنی ساری دولت تھی وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پہ قربان کر دی. آقا اب آپ ہی اس کے مالک ہیں, اب آپ ہی اس کے مالک ہیں. تو سرکار دو عالم ظہر کے وقت بیٹھے اور عصر سے پہلے پہلے وہ ساری کی ساری دولت مکے کے سارے سرداروں میں تقسیم کر دی, تقسیم کر دی. تو دیکھیں کہ خود بھی نبی کریم رؤوف الرحیم پر فدا ہیں اور اپنی ساری دولت کو بھی نبی کریم پر فدا کیا. ہر مسلمان کے اوپر آپ کی محبت کا جو محبت بھرا جو چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ سے محبت کریں, کیونکہ میرے نبی آپ سے محبت فرماتے ہیں. بے شک ہم مسلمان وہی ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے محبت فرمائے. بے شک بے شک جو محبت کرے. آپ کی زندگی مبارک کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. آج ہمیں ایک کتاب کی ضرورت ہے ناظرین محترم. آج ہمارے بچوں کو دیگر معاملات کا تو علم ہے لیکن اپنے بزرگان دین ایسی عظیم ہستیوں کی سیرت کا علم نہیں ہے. بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بزرگان دین جن پہ ہمارا دین ہے ان کی ہستیوں کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں. آج کل کے نوجوانوں کو معلومات نہیں ہے. کما حقہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک تعداد ہے جن کو معلومات نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر بچے کو ہمارے بزرگوں کے بارے میں اور ہماری ان عظیم ہستیوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اچھا پیر صاحب, سرکار دو عالم سے عشق والا جو ایک واقعہ ہے وہ واقعہ وہ مطلب آپ اپنی انداز میں ماشاءاللہ اس طرح ہے کہ جب جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب خدیجہ بنت خویلد کے سامنے تذکرہ خیر کیا اپنے بھتیجہ مبارک نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجودات کا, چونکہ وہ ہمراہ سہیلی بھی تھی سیدہ خدیجہ کی. جی ماشاءاللہ. تو خدیجہ نے عرض کیا کہ صفیہ مجھے اپنا بھتیجا دکھاؤ تو صحیح نا. تو جناب صفیہ بڑے پیار سے کہتے ہیں خدیجہ مجھے ڈر ہے تو میرے بھتیجے پہ کبھی فدا نہ ہو جانا. آپس میں سہیلیوں کی محبت تھی. وہی ہوا کہ جب سیدہ خدیجہ کی نظر پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تو وہ چہرہ تو وہ ہے جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جایا کرتے ہیں. وہ چہرہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھایا کرتے ہیں. وہ چہرہ تو دور کی بات, سرکار کے قدم جہاں پر لگ جائے اللہ تعالیٰ وہاں کی زمین کی ان ذروں کی قسمیں کھایا کرتے تھے. جب سیدہ خدیجہ نے عشق مصطفیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کو دیکھا تو وہ شاعروں کی زبان تو بہت کچھ کہتی ہے لیکن آپ نے اسی چیز پر اکتفا کیا کہ آپ نے ایک سہیلی کے ذریعے عقد نکاح کا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جس کو آپ نے شرف قبولیت بخشا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح مسنون کو ادا کیا. ناظرین محترم, سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی جو سیرت پاک ہے
آج ہماری ایک ایک بہن کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے. ہماری ایک ایک بہن کے لیے آج اس کو پڑھنا بے حد ضروری ہے. جس طرح آپ نے دینی معاملات میں ماشاءاللہ آپ کا کردار ہے، سرکار دو عالم سے محبت و وفا کا آپ کا کردار ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ آپ کی سیرت پاک سے ہمیں ملیں گی. آج آپ کی ذات والا برکات پر اللہ پاک لاکھوں لاکھ سلام فرمائے، اور آپ کی صدقے اور وسیلے سے ہم گناہ گاروں کی بخشش ہو. ایک مرتبہ ہمیں ان کی ذات والا برکات کی دعا کے لیے سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے، اور ان کی مبارک بلند و بالا ارواح کو پیش کر کے اپنے لیے نجات کا سامان اکٹھا کرنا چاہیے. آخر میں ماشاءاللہ الرحمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ملک غلام رسول ظہوری صاحب، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ صدقہ ان کا کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل
مجھ سے پہلے جا رہا ہے